اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ قوت الشیطان، اور البتہ شیطان اگر کمزور ہے مومن کی نسبت سے تو وہ بڑا قوی ہے، مضبوط ہے غیر مومن کی نسبت سے، جس کے اندر ایمان نہیں، اس کے مقابلے میں وہ ہے طاقتور، کیونکہ غیر مومن نے شیطان کو اپنے خلاف راستہ دے دیا ہے، اپنے پہ چڑھائی کرنے کا موقع فراہم کر دیا ہے اس کی دوستی کی وجہ سے، اور جو وہ حکم دیتا ہے اس کا اتباع کر کے، جیسے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، بے شک اس کا زور ان لوگوں پہ چلتا ہے جو اس سے دوستی کرتے ہیں اور وہ جو اس کی وجہ سے شرک کرتے ہیں، یعنی شیطان کے بہکاوے میں آ کے۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جو راضی ہو گئے اس بات پر کہ شیطان ان کا لیڈر بن جائے، قائد بن جائے اور گمراہی کا امام، وہ اس کی پیروی کرتے ہیں اور اس کے احکامات لے کے پلٹتے ہیں۔ تو اللہ نے اس کو ان پر مسلط کر دیا، ان کو سزا دینے کی خاطر۔ تو اللہ سبحانہ وتعالی نہیں بناتا شیطان کے لیے اپنے بندے پر کوئی دلیل یا زور نہیں اس کو دیتا، کوئی قوت نہیں عطا کرتا، یہاں تک کہ بندہ اس کے لیے خود ہی راستہ بنا دے، یعنی شیطان کے آنے کا، اس شیطان کی اطاعت کر کے، وہ شرک کی بھی اور اس کی وجہ سے شرک کر کے یا اس کو شریک ٹھہرا کر۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے الم ترى، کیا تم نے دیکھا نہیں کہ بے شک ہم نے چھوڑ رکھا ہے شیطانوں کو، علی الکافرین، کافروں پر، انکار کرنے والوں پر ہم نے شیطانوں کو مسلط کر رکھا ہے، ان پر بھیج رکھا ہے، جو ان کو اکساتا ہے، عزا یعنی انہیں متحرک کرتا ہے، موٹیویٹ کرتا ہے اور ان کو بھڑکاتا ہے۔ تو خاص طور پر یہ بات پتہ چلتی ہے کہ شیطان کی قوت، بس زور انہی لوگوں کے مقابلے میں چلتا ہے جو اس سے دوستی کرتے، اس کی اتباع کرتے، اس کی اطاعت کرتے، اس کی باتوں میں آ جاتے ہیں، اس کے وسوسوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ قرآن و سنت سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ خاص طور پر وہ کون کون سے مواقع ہیں جب شیطان انسان کو اپنے قابو میں لیے ہوئے ہوتا ہے۔ کوئی سچویشن بتائیے کب انسان مکمل طور پر شیطان کے کنٹرول میں آ جاتا ہے؟ جب وہ غصہ کرتا ہے، غصے کی حالت میں۔ سلیمان بن سرد کہتے ہیں کہ دو آدمیوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں جھگڑا کیا، آپ کے سامنے لڑنے لگ گئے۔ وہ کہتے ہیں ہم بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے، ایک شخص نے دوسرے کو غصے کی حالت میں گالی دے دی، اس کا چہرہ سرخ تھا جب وہ گالی دے رہا تھا۔ آپ نے فرمایا میں ایک ایسا کلمہ جانتا ہوں اگر یہ شخص اسے کہہ دے تو اس سے دور ہو جائے گا، یعنی یہ جنون اور یہ غصہ اور یہ سب کچھ، یعنی جو یہ پا رہا ہے اس کی کیفیت ٹھیک ہو جائے گی اگر یہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہہ لے۔ صحابہ نے اس سے کہا سنتے نہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ اس نے کہا بے شک میں دیوانہ نہیں ہوں، یعنی غصے میں یہ بھی نہیں سنا کہ کیا کہہ رہے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو دیوانگی قرار دیا۔ دلوں کا حال تو اللہ ہی جانتا، ہو سکتا ہے منافق ہو کوئی، یا ہو سکتا ہے کہ غصے کی وجہ سے وہ بالکل ہی عقل اس کی ماری گئی ہو۔ کہتے ہیں نا غصہ عقل کو کھا جاتا ہے، اور جب عقل چلی جاتی ہے انسان کی تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اس کو کوئی کام سیدھا نہیں ہوتا، وہ کچھ ایسا بول دے گا کہ اپنے کیے کرا ہے پھر پانی پھیر دے گا۔ تو یہ یاد رکھیے کہ غصہ جو ہے وہ شیطان کی طرف سے ہے، اور جو شخص زیادہ غصے کا شکار ہوتا ہے اس پر شیطان کے حملے زیادہ ہوتے ہیں، اور شیطان کے حملے زیادہ کیوں ہوتے ہیں؟ کیونکہ وہ خود ایمانی طور پر کمزور ہوتا ہے۔ اسی طرح لڑائی جھگڑا کرنے والے پر، ایک دوسرے سے جو لڑ رہے ہوتے ہیں وہ شیطان کے قابو میں ہوتے ہیں۔ ایاز بن حمار کہتے ہیں کہ میں نے کہا یا رسول اللہ میری قوم کا کوئی آدمی مجھے گالی دیتا ہے اور وہ مجھ سے درجے میں کم ہے، اگر میں اس سے بدلہ لیتا ہوں تو کیا اس میں کوئی گناہ ہوگا؟ آپ نے فرمایا وہ دو شخص جو ایک دوسرے کو گالیاں دیتے ہیں، یہ بھی دے رہا ہے وہ بھی دے رہا ہے، وہ دونوں شیطان ہوتے ہیں، اور وہ جو باہم بےہودہ گوئی کرتے ہیں اور جھوٹ بولتے ہیں وہ بھی دراصل شیطان ہوتے ہیں، یعنی ایک دوسرے کے ساتھ بدتمیزی، بد اخلاقی، لڑائی جھگڑا، پوری شیطان کے کنٹرول میں ایسے لوگ۔ اب شیطان ہمارا دشمن ہے اور وہ ہم پہ کنٹرول پا جائے اور اس کیفیت کو ہم سمجھے ہی نہ،
اور اس سے نکلنے کی کوشش نہ کریں تو یہ اپنے آپ ہی کو نقصان دینا ہے. ٹھیک ہے نا. اسی طرح نماز با جماعت چھوڑ دینے والوں پر شیطان کا غلبہ ہوتا ہے. مردوں کے لیے نماز جماعت سے پڑھنا فرض ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس گاؤں بستی میں 3 لوگ ہوں اور ان میں نماز با جماعت کا اہتمام نہ ہو تو یقیناً شیطان ان پر مسلط ہو جاتا ہے. لہذا تم جماعت کو پکڑو کیونکہ بھیڑیا ہمیشہ دور رہنے والی اکیلی بکری کو ہی کھاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیطان اس کے ساتھ ہے جو جماعت سے علیحدہ ہو، وہ اس کو ایڑی مار کے بھگاتا ہے، یعنی بہت دور لے جاتا ہے دین سے. تو یہاں جماعت سے مراد نماز کی جماعت نہیں ہے، یہاں جماعت سے مراد مسلمانوں کی اجتماعیت ہے. یعنی نیکی کے کام میں جہاں بھی جو لوگ اکٹھے ہوں اور پھر ایک شخص کسی ایک چھوٹی سی بات سے ناراض ہو کے وہ چھوڑ دے، دوسرا وہ ادھر منہ بسور لے یا کچھ، تو یہاں کیا آ گیا؟ برکت ختم اور شیطان آ گیا. اور کہا کہ شیطان اس کو ایڑ لگا کے دوڑاتا ہے کہ نکلو اس جگہ سے، کوئی بھی نیکی کا کام ہو. پھر اسی طرح قرآن مجید سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو شخص اللہ کے ذکر سے غفلت برتتا ہے اس پہ شیطان مسلط ہو جاتا ہے. سورۃ الزخرف 36 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ. اور جو شخص رحمان کے ذکر سے آنکھیں بند کر لیتا ہے ہم اس پر ایک شیطان مسلط کر دیتے ہیں جو اس کا ساتھی بن جاتا ہے. تو یاد رکھیے شیطان اس پہ قابو پاتا ہے جو ذکر نہیں کرتا، یعنی ہر وقت ادھر ادھر کی باتیں یا صرف چپ کر کے سوچتے رہنا اور اللہ کو یاد نہ کرنا، نہ تسبیح کرنا، نہ استغفار کرنا، نہ درود شریف پڑھنا. تو مسلسل انسان کو اللہ کا ذکر کرتے رہنا چاہیے شیطان سے بچنے کے لیے.